بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں میں اور ان مخلوقات میں کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ اور شراکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنایا ہے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی ربوبیت کو بنیاد بنا کر کے اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے کہ جب کائنات کا خالق مالک، اس کی تمام نعمتوں اور تمام اشیاء اور چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ فرمایا اور کوئی نہیں ہے جس نے کائنات کی کوئی چیز بنائی ہو۔ ہاں، اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کو داتا، گنج بخش، گنج شکر یا اللہ والی کوئی صفت دینا چاہتے ہو تو پھر بتائیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ معمولی سی چیز بھی پیدا کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعتاً وہ خالق ہیں اور معبود ہونے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 17 سورۃ الحج اور سورۃ الحج کا آخری رکوع، اس کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہیں اللہ والی صفات اور حقوق دیتے ہو، ان کا قد کاٹ اور شان اتنی بلند کرتے ہو کہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ والی صفتیں رکھتے ہیں، وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر سارے مل بھی جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ انسان کتنا کمزور ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں۔ ایک دو واقعات میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ کوئی کسی کے پاس جتنی مرضی دولت اور پیسہ آ جائے، وہ ظاہری طور پر دنیا کے حساب سے طاقتور بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ معمولی سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب انسان اتنا بے بس ہے تو پھر کیوں اس کو اللہ کے مقابلے میں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ یہ چند سال قبل کی بات ہے، امریکہ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا جو مالک تھا اس کا نام تھا اوناسس۔ یہ بنیادی طور پہ یونان کا رہنے والا تھا۔ سب سے بڑی جو جہاز کی کمپنی ہے اسی کی تھی، اور اللہ نے اس کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس وقت یہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، اور دنیا کی ایک خوبصورت ترین لڑکی جس کا نام جیکولین کینڈی تھا، اس سے اس نے شادی بھی کی۔ ہر طرح کی نعمتیں، آسائشیں اس کے پاس ہیں، اور پھر یہ زوال کا شکار ہوا، مر گیا۔ اور بڑے لوگ جب مرتے ہیں تو عام طور پہ ان کی زندگی پہ ڈاکومنٹری فلمیں بنتی ہیں، تو اس آدمی کی زندگی پر بھی ڈاکومنٹری فلم بنی۔ اس کے اندر ایک عجیب انکشاف ہوا۔ اس میں بتایا گیا کہ اوناسس ایک عجیب بیماری کا شکار تھا کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں کے پٹھے جواب دے چکے تھے۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی پلکیں نہ نیچے گرا سکتا تھا نہ اوپر اٹھا سکتا تھا۔ چنانچہ اس سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس بیماری کا شکار ہیں تو آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ تو کہتا ہے میں نے بہت علاج کروایا، لیکن دنیا میں اس بیماری کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ دیکھیں انسان کتنا بے بس ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ جب صبح ہوتی تو وہ اس کی پلکیں اکٹھی کر کے اس کے اوپر سلوشن ٹیپ لگا دیتے، اور شام کے وقت جب اس نے سونا ہوتا، رات ہو جاتی تو سلوشن ٹیپ اتار دیتے، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک دفعہ کسی پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کو آپ کی اس بیماری کا علاج مل جائے آپ اپنی کتنی دولت دے سکتے ہیں؟ تو اوناسس نے کہا تھا میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا۔ کاش کہ میں ایک مرتبہ اپنی پلکیں اپنی مرضی سے خود اٹھا سکوں، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد دینی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرات یہ ہے انسان کی بے بسی کہ ایک دیکھیں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کی ایک عام سی نعمت ہے جسے ہم یعنی کہ نا اتنا بڑا نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان سے نعمت چھنتی ہے تو تب انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی بے بسی کہ پوری دنیا مل کر کے اس بات کا علاج دریافت نہیں کر سکی کہ وہ انسان کو اتنی طاقت اور قوت دے سکے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پلکیں جھپک سکے، اپنی مرضی سے اپنی پلکیں اپنی آنکھوں کے آگے کر سکے اور اپنی آنکھوں سے اٹھا سکے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ
آج سائنس نے ترقی کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، آج کل یہ بیماری بھی بہت عام ہو رہی ہے کہ لوگوں کے گردے تیزی کے ساتھ فیل ہو رہے ہیں، اور پھر جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، ایک طرح انہیں نئی زندگی مل جاتی ہے. تو ایک عالم دین نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کسی دوسرے آدمی کا گردہ وہ دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ نیا گردہ ہی بنا لیں؟ تو اس ڈاکٹر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی ایمان افروز ہے اور یقیناً اللہ پہ ایمان کو کہیں زیادہ کر دیتا ہے. وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ آپ نیا گردہ بنانے کی بات کرتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو شاید ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں بنا سکتی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردے کے اندر ایک بریک سی جلی بنا رکھی ہے جس کے اندر بریک بریک سوراخ ہیں جو چھلنی کا کام دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یعنی یورین وغیرہ وہاں سے وہ جب ہم پاس کرتے ہیں تو وہاں سے گزر کے جاتا ہے اور فاسد مادے وغیرہ وہاں سے ان کو روک لیا جاتا ہے. یوں یعنی کہ ہمارا یورین پاس ہوتا ہے اور خون میں مکس نہیں ہوتا. اور یہ جو چھلنی ہے یہ اتنی باریک ہے کہ میڈیکل سائنس اس کو بنانے سے عاجز ہے. کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر میڈیکل سائنس جتنی مزید ترقی کر لے وہ یہ طے نہیں کر سکتی کہ کتنا یورین پاس کرنا ہے اور کتنا باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے انسان کے اندر کہ وہ نظام جب قائم ہوتا ہے تو پھر خود اللہ تعالیٰ یہ طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ کس قدر یورین جو ہے وہ باہر آئے گا اور کس قدر ابھی اس کے اندر رہے گا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ انسان نے کتنا یورین پاس کرنا ہے، باہر نکالنا ہے، اور کتنا ابھی انڈر پروسیس ہے اور اندر رہے گا. یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو نیا گردہ بنانے سے عاجز ہے. ٹھیک ہے، تو حضرات یہ دیکھیں کہ انسان کتنا عاجز اور بے بس ہے. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ انسان کی بے بسی کا اندازہ کر سکیں. کوئی کتنا بڑا کیوں نہیں ہے لیکن اللہ کے سامنے وہ عاجز اور بے بس ہے. جب عاجز اور بے بس ہے تو پھر یقیناً وہ کبھی بھی اللہ کا شریک نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ صفات اپنے اندر نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے اس کو نعوذ باللہ خالق اور مالک مانا جائے، اس کو حاجت روا مشکل کشا مانا جائے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت کی جائے. لہذا ان مثالوں کو غور سے سمجھیے اور اپنے ایمان کی تجدید کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے اور اسی کو اکیلا خالق اور مالک مانیے. یہی آپ کے لیے راہ نجات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.